پاکستانیوں، مصیبتوں کے پہاڑ ہم پر ٹوٹ رہے ہیں، تکلیفوں سے ہم گزر رہے ہیں، کاروبار تباہ و برباد ہمارے ہو رہے ہیں، مہنگائی میں پاکستانیوں ہم پس رہے ہیں، لا قانونیت اور نا انصافی کا سامنا ہم کو ہے، رائٹس حقوق ہمارے سلب ہو چکے ہیں، اور عجب حال ہے ہمارا۔ ہم کیا کر رہے ہیں؟ ہم یا تو آسمان کی طرف دیکھ رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کچھ کرے ہمارے لیے، اور اگر ہم زمین پر دیکھتے ہیں تو ٹرمپ کی طرف دیکھ رہے ہیں کہ وہ ہمارے لیے کچھ کرے گا۔ یعنی ہم نے خود کچھ نہیں کرنا، مصیبتیں، تکلیفیں، پریشانیاں، تباہی، بربادی وہ ساری ہماری ہو رہی ہے، لیکن اگر کوئی کچھ کرے وہ یا تو اللہ کچھ کرے یا پھر ٹرمپ آ کے کچھ کرے۔ ایسا نہیں ہوتا، اللہ بھی اس وقت تک کچھ نہیں کرے گا پاکستانیوں جب تک ہم خود کوشش نہیں کریں گے، جب تک ہم خود سٹرگل نہیں کریں گے تب تک اللہ تعالیٰ بھی کچھ نہیں کرے گا۔ پہلے ہمیشہ ہم ایک عذر پیش کرتے ہیں کہ جی ہم کس لیڈر کے لیے باہر نکلیں، کوئی لیڈر جو ہے وہ کھڑے ہی نہیں ہوتا، لیڈر بھاگ جاتا ہے، ہم کس کے پیچھے باہر نکلیں، ہم کس کے لیے باہر نکلیں۔ آج ایک لیڈر جو الحمدللہ ڈٹ کر کھڑا ہوا ہے، اور میں آپ کو بتاؤں پاکستانیوں، عمران خان کسی جرم کی وجہ سے جیل میں نہیں ہے۔ عمران خان نے کوئی جرم نہیں کیا ہوا، نہ اس پہ کوئی جرم ثابت ہوا ہے۔ عمران خان کا جرم ایک ہے کہ عمران خان آپ کے حقوق کی بات کرتا ہے، آپ کے حقوق کی جنگ لڑتا ہے۔ عمران خان آئین کی حکمرانی کی بات کرتا ہے۔ عمران خان کا جرم صرف اور صرف یہ ہے، عمران خان نے کوئی کرپشن نہیں کی، عمران خان نے کوئی خدا نخواستہ لوٹ مار نہیں کی، عمران خان نے کوئی غیر قانونی کام نہیں کیا، عمران خان پر کوئی جرم الحمدللہ آج تک ثابت نہیں ہو سکا۔ عمران خان اگر جیل میں کھڑا تکلیفوں اور مصیبتوں سے گزر کر بھی ڈٹ کر کھڑا ہے، پریشان نہیں ہے، تو وہ تکلیفیں، مصیبتیں اپنی قوم کے لیے برداشت کر رہا ہے۔ پاکستانیوں، مجھے عمران خان جیل سے نکلتا ہوا قانونی پروسیس کے ذریعے نظر نہیں آتا، مجھے عمران خان قانونی پروسیس کے ذریعے جیل سے نکلتا ہوا نظر نہیں آتا، مجھے عمران خان جیل سے نکلتا ہوا نظر آتا ہے جب آپ لوگ باہر نکلیں گے عمران خان کے لیے، جب آپ باہر نکلیں گے عمران خان کو جیل سے نکالنے کے لیے۔ اور میں یہ بھی آپ کو عرض کرتا چلوں، عمران خان کو صرف اور صرف تحریک انصاف پر ہی توقع اور اعتماد نہیں ہے، عمران خان کو پوری قوم کے اوپر توقع اور اعتماد ہے، اور عمران خان منتظر ہے تو اپنی قوم کا منتظر ہے جس کے حقوق کی وہ جنگ لڑ رہا ہے۔ پاکستانیوں، 24 نومبر کو عمران خان نے جو کال دی ہے، جو اس نے ہمیں کہا ہے کہ باہر نکلو، باہر آؤ، اپنے حقوق کے لیے، اپنے رائٹس کے لیے باہر آؤ۔ اور میں خاص طور پر پنجاب کے لوگوں سے کہنا چاہتا ہوں کہ ہم نے ہمیشہ کی طرح صرف کے پی کے لوگوں کا منتظر نہیں رہنا کہ جی کے پی کے لوگ نکلیں گے، کے پی کے سے لوگ آ جائیں گے، کیونکہ پنجاب سے بھی لوگ جاتے ہیں، جتنی بڑی تعداد میں ہونا چاہیے اس تعداد میں نہیں لوگ نکلتے، کیونکہ پنجاب کے لوگوں کا ایک مسئلہ ہے، میں خود پنجابی ہوں، ہم وہ لوگ ہیں کہ جہاں کہیں اگر کوئی دعا مانگی جا رہی ہے تو ہم اس دعا میں شامل ہو کر اس میں آمین کہہ دیتے ہیں، اور ہم سمجھتے ہیں کہ چونکہ ہم نے آمین کہہ دی ہے سو ہم نے اپنا کردار پورا کر دیا۔ نہیں، اس مرتبہ باہر نکلنا ہوگا، ٹھیک اسی طرح باہر نکلنا ہوگا جس طرح آپ لوگوں نے 8 فروری کو باہر نکل کر ایک تاریخ رقم کی تھی کہ پاکستان کے یہ جو 24 کروڑ لوگ ہیں یہ اب کوئی ہجوم نہیں ہے، یہ کوئی بھیڑ بکریاں نہیں ہیں، یہ الحمدللہ ایک قوم بن چکے ہیں۔ پاکستانیوں، اسٹرگل کے ڈیفرنٹ فیزز ہیں،
8 फरवरी को इसका एक फेज था, अब 24 नवंबर को इसका फुल फाइनल फेज शुरू हो रहा है। अब उसके लिए हमें बाहर निकलना होगा, अपने लीडर इमरान खान को जेल से बाहर निकालने के लिए, अपनी इन तमाम मुसीबतों तकलीफों, जो हमारे कारोबार तबाह बर्बाद हैं, जो महंगाई में पिस रहे हैं, जो मुल्क में लाकानूनीयत है, जो नाइंसाफी है, जो हमारे राइट्स हकूक सलब हुए हैं, उनके लिए हमें बाहर आना होगा। और तारीख गवाह है कि उन्हीं कौमों ने अपने हकूक, अपने राइट्स वापस लिए हैं, जो अपने हकूक और अपने राइट्स के लिए आवाज बुलंद करती हैं और बाहर निकलती हैं। इसलिए मैं हर पाकिस्तानी से ये अपील करता हूं कि 24 नवंबर को आप लोगों ने पूरी कोशिश करनी है कि आप लोग इस्लामाबाद में पहुंचे, और मेरे जो भाई इस्लामाबाद में नहीं पहुंच सकते किसी भी वजह के साथ, यहाँ कंटेनर्स लग जाते हैं, रुकावटें खड़ी हो जाती हैं, पुलिस आके खड़ी हो जाती है, चाहे कुछ भी हो, आप लोग अपने शहरों में बाहर निकल आए, अपने कस्बों में बाहर निकल आए, अपने मोहल्लों में बाहर निकल आए। अपने लिए निकलने आपने, अपने लिए और अपने बच्चों के लिए। पाकिस्तान जिंदाबाद।